الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی صورت فرقان اور پارہ نمبر 19 میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ محشر کے میدان میں حضور علیہ السلام اپنی قوم کی شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں لفظ قوم سے کافر قوم مراد ہے، مسلمان مراد نہیں ہے، لیکن تنبیہ ہمارے لیے بھی ہے کہ مسلمانوں کو بھی یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو سیکھیں، پڑھیں، عمل کریں، آگے پہنچائیں، کوتاہی نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ علیہ السلام ہماری بھی شکایت کریں کہ اللہ یہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن انہوں نے قرآن پڑھا نہیں، پڑھا ہے تو سمجھا نہیں، سمجھا ہے تو عمل نہیں کیا، عمل کیا تو آگے پہنچایا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس قرآن کے جتنے حقوق ہیں وہ ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ اس کے کچھ آیتوں کے بعد اللہ اپنی ایک قدرت کا بیان کرتے ہیں، الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ بڑی لمبی بات ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سائے کو کیسے پھیلاتا ہے اور پھر کیسے سمیٹتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سائے کو ایک ہی جگہ ٹھہرا دیتا، نہ وہ پھیلتا، نہ بڑھتا، نہ گھٹتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف کو لمبا ہوتا ہے، جب سورج سر پہ آتا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے تو سایہ سمٹ جاتا ہے، کہیں دکھائی نہیں دیتا، برائے نام کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے اس وقت۔ پھر جب سورج مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو وہ سایہ جو صبح کو مغرب کی سمت تھا اب وہ مشرق کی طرف کو بڑھنا شروع ہوتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو سمیٹنا شروع کرتے ہیں یہاں تک کہ جب شام ہوتی ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں سے ایک مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام بھی یہی اعلان کیا، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں میں تمہیں دین کی بات بتاتا ہوں لیکن اس پر میں تم سے اجر نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا۔ تو یہاں ایک سوال یہ ہے، کیا دینی کاموں پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلے کی دو حیثیتیں ہیں، دونوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ اگر کوئی شخص دین کا کام کرتا ہی اس لیے ہے کہ اس نے اس اجرت لینی ہے تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان دین کا کام تو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ لیکن اپنی مجبوری اور ضرورت کے تحت اجرت اور تنخواہ لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ باقی یہ آیت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کام کرنے والوں کو تنخواہ نہیں لینی چاہیے، جیسا کہ ہم میں سے بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں تو یہ کہہ رہا ہے اور یہ مولوی لوگ اور یہ حفاظ اور یہ قراء اور یہ علماء اور یہ خطیب جو ہے یہ تنخواہ لیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں کافروں کو خطاب ہے، مومنین کو خطاب نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مومنین میں خواہ مرد ہو یا عورتیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال اللہ کے نبی پہ خرچ کیا، صحابہ نے اپنا سارا مال اللہ کے نبی پہ خرچ کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے موقع بموقع چندہ بھی اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ کافروں کو خطاب ہے، مومنین کو نہیں۔ مومنین کو تو چاہیے کہ بغیر مانگے وہ خرچ کریں۔ اب ہمارے زمانے کے جاہل لوگ علماء پر کفار والی آیت کے مخاطب بن کر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کو مسلمان اور مومنین والی آیت کا مخاطب بن کر علماء پر خرچ کرنا چاہیے کہ جیسے اہل ایمان نے حضور پہ خرچ کیا
تو یہ مسلمان ان کے وارثین علماء پر خرچ کریں، نہ یہ کہ کافروں والی آیت کے مخاطب بن کر وہی اعتراض کریں کہ دیکھو جی انبیاء تو نہیں مانگتے تھے اجرت اور یہ مانگتے ہیں۔ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے وہ صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور حق کو حق والوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔